اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جس بدبخت نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا، تو کیسے اللہ نے خواب میں اژدہا کے ذریعے اسے اس کام سے باز کیا۔ سامعین، اس ویڈیو میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی مزید کرامات غیر شیعہ کتب سے دکھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ملا عبد الرحمن جامی، جو غیر شیعہ کے نزدیک عارف باللہ اور امام کا درجہ رکھتے ہیں، کی کتاب شواہد النبوہ سے ایک حوالہ دکھانے لگا ہوں۔ صفحہ اس کا 331 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ سبط ابن جوزی نے کتاب صفت الصفوہ میں لیث بن سعد سے باسناد خود روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں موسم حج میں مکہ معظمہ میں نماز عصر ادا کر رہا تھا۔ فراغت کے بعد میں کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ یا رب کہتے ہوئے اس کا سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہا یا ربا ہو، اس پر بھی اس کا سانس ٹوٹ گیا۔ پھر یا اللہ کہتے ہوئے اس کا سانس ٹوٹ گیا۔ پھر یا حیو پڑھنے لگا، اس پر بھی اس کا سانس ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے یا رحیم پڑھا تو پھر اس کا سانس ٹوٹ گیا۔ پھر یا ارحم الراحمین پڑھنے لگا، اس دفعہ بھی اس کا سانس ٹوٹ گیا۔ اس نے 7 بار اس طرح کیا۔ پھر کہا اللہم انی اشتہی من ھذل انب فاطعمنیہ اللہم وإن بردیہ قد خلقا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے وہاں ایک گچھا انگوروں کا اور 2 نئی چادریں پڑی ہوئی دیکھیں۔ اس وقت انگور کہیں بھی دستیاب نہ تھے۔ جب وہ ان انگوروں سے کچھ کھانے لگا تو میں نے بھی شرکت کی درخواست کی، تو اس نے کہا تم کیوں شریک ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا اس وجہ سے کہ آپ نے دعا فرمائی اور میں نے آمین کہا۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس آؤ، کھاتے جاؤ اور کوئی دانہ بچا کر نہ رکھنا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے انگور تھے جن کا بدل ملنا محال تھا۔ میں نے ایسے انگور کبھی نہ کھائے تھے۔ میں کھا کر سیر ہو گیا، لیکن ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوا۔ پھر کہنے لگا ان دونوں چادروں میں سے جو چاہو اٹھا لو۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے کہا ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ، میں ان چادروں کو چھپانا چاہتا ہوں۔ میں ایک طرف اوجھل ہو گیا تو اس نے ایک سے آزار بنا لیا اور دوسرے سے اوڑھنی بنا لی، اور دونوں پرانی چادروں کو جو نیچے بچھائی تھی ہاتھ میں پکڑ لیا اور چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ صفا و مروہ پر پہنچے تو اسے ایک شخص ملا جس نے کہا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تن ڈھانپیے، اللہ تعالیٰ تمہارا تن ڈھانپے گا۔ اس نے وہ دونوں چادریں اسے دے دیں۔ میں اس شخص کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ میں نے پوچھا یہ چادریں دینے والے کون ہیں؟ تو اس نے کہا یہ جعفر بن محمد علیہ السلام ہیں۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ پھر مترجم نے جعفر بن محمد کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے، رضی اللہ عنہما کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے ان سے حدیث سننے کے لیے بہت خواہش کی لیکن وہ نہ مل سکے۔ جی سامعین، آپ نے دیکھا کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا کی تو بے موسمی پھل بھی ان کے لیے نازل ہو گیا، اور ایسا پھل کہ جن کو وہ دونوں کھاتے جاتے تھے لیکن ان میں کمی نہ ہوتی تھی۔ تو سامعین، کیا آج کے دور میں کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے کہ کوئی شخص کھانا کھاتا رہے لیکن اس میں کمی نہ واقع ہو؟ سامعین، ایسی صاحب کرامت ہستی اللہ کی حجت ہی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے بے موسمی پھل بھی لوگوں کے لیے نازل ہو جاتے ہیں، اور پھل کھانے کے بعد بھی ان میں کمی نہیں آتی، اور ان کے لیے کپڑے بھی نازل ہو جاتے ہیں۔ سامعین، اسی روایت کو ابن حجر مکی ملعون نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس پرانا ایڈیشن ہے تو اس کے صفحہ نمبر 672 میں، اور اگر آپ کے پاس کمپیوٹر پرنٹڈ ایڈیشن ہے تو اس کے صفحہ نمبر 467 میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سوائق محرقہ کا عربی ایڈیشن ہے تو جلد اس کی 2 اور صفحہ نمبر 599 ہے۔ اور سامعین، اسی روایت کو مرآت الزمان فی تواریخ العیان جلد 12 صفحہ 196 میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ اور سامعین،
اسی روایت کو جمال الدین ابی الفرج ابن الجوزی جو غیر شیعہ کے ہاں امام کا درجہ رکھتے ہیں نے اپنی کتاب صفت الصفوہ صفحہ 358 میں بھی نقل کیا ہے۔ اور سامعین، ابو بکر خطیب بغدادی جن کی وجہ شہرت ان کی تاریخ پہ لکھی گئی بہت بڑی اور شہرہ آفاق کتاب تاریخ بغداد ہے کہ استاد حافظ ابی القاسم ہبت اللہ بن حسن بن منصور تبری لالکائی جو شافعی مسلک سے تھے اور غیر شیعہ کے نزدیک الہیات دان، فقیہ، محدث اور امام کا درجہ رکھتے ہیں اور 418 ہجری میں فوت ہوئے، جیسا کہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ اپنی کتاب کرامات الاولیاء باب ما رویہ فی کرامات ابی عبداللہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین علیہم الصلاۃ والسلام کے صفحہ 191 یا صفحہ 169 میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی مذکورہ کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔